إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم عزیز القدر محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور معززات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ دین اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے تو ہمیں اس کا بھی اسی طرح سے اہتمام کرنا چاہیے جیسے کہ ہم دین اسلام کے باقی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دین اسلام کے بنیادی ارکان اور فرائض ہیں۔ جس قدر ہم ان ارکان کے اہتمام کریں اسی قدر ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اس فریضے کی اہمیت کو کئی آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں اس فریضے کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو واضح فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی محدود ہوتا ہے تو آج کے درس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل یہ بیان نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہترین نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو بہترین مثالیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہیں، آپ کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں، میں ان مثالوں کو اور ان نمونوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس فریضے کا اہتمام فرمایا اور اس فریضے کو ادا کیا، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر میں ہوتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات ہوتے، صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا، یا پھر لین دین کے معاملات ہوتے، اخلاق و کردار کے مسائل ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل ہوتے،
المہم یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہت ہی اچھی طرح سے ادا کیا. کیا کون سا فریضہ؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. آئیے ہم ان نمونوں کو پیش کرتے ہیں وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے مسائل کے اندر بھی نیکی کا حکم دیتے اور اگر کہیں عقیدے کے اندر خلل دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلل پر تنبیہ کرتے. اسی طرح عبادات کے اندر بھی نماز کے مسائل، اسی طرح روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل اور اسی طرح لین دین کے مسائل اور اسی طرح گھریلو معاملات اور آداب و اخلاق اور کردار. المہم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے کے اندر اور تمام مسائل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی موقع ملتا آپ نیکی کا حکم دیتے، نیکی کی تلقین کرتے، بڑوں کو بھی کرتے، چھوٹوں کو بھی کرتے، بوڑھوں کو بھی کرتے، مردوں کو بھی کرتے، عورتوں کو بھی کرتے. اور جہاں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط عمل دیکھتے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے اور اس غلطی کی اصلاح فرماتے. عقیدے کے مسائل میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی. اس نے دوران گفتگو ایک بات کہی، کہنے لگا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. اب یہ معاملہ کیا ہے کہ مشیت کے اندر اس شخص نے اللہ کی مشیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو بھی ملا دیا کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش نہیں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی مع اللہ عدلا وفی روایہ او ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ برابر کر دیا ہے کہ جیسے اللہ چاہے گا اور جیسے میں چاہوں گا. اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. مشیت اور ارادے میں بھی تمہیں مجھ کو، میری مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے اور مجھے اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے. یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. عقیدے کے مسائل کے اندر ایک خلل دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ برابر کر دیا، وہاں تنبیہ کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ دیا تو اس نے خطبے کے اندر جو الفاظ کہے وہ سنیے. وہ کہنے لگا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا تو وہ ہدایت پا گیا. پھر کہتا ہے ومن یعصہما، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا. اس نے یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا، الگ الگ ذکر نہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو، بلکہ ایک ہی ضمیر کے اندر دونوں کو اکٹھا کر دیا. ومن یعصہما، ہما دو کو کہتے ہیں، جو ان دونوں کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا. اور ظاہر ہے کہ اس ضمیر کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کو اکٹھا کرنا درست نہیں تھا، تو کہنے لگا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، تم بہت ہی برے خطیب ہو، تم نے بہت ہی غلط بات کی ہے کہ ایک ضمیر کے اندر تم نے اللہ اور مجھے اکٹھا کر دیا ہے. تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں پہلی حدیث میں کیا تھا کہ اس بندے نے اللہ کی مشیت کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو اکٹھا کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تنبیہ کر دی، اور اس حدیث کے اندر اس خطیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ایک ہی ضمیر کے اندر اکٹھا کر دیا، ہما کہہ کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی
کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، الگ الگ ذکر کرنا چاہیے تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر عقیدے کے مسائل کے اندر۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ وہ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کی قسم کھائی، اور باپ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں تیرے باپ کی قسم، یا میرے باپ کی قسم، یا تیری قسم، یا فلاں کی قسم۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے باپ کی قسم کھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عقیدے کے اس مسئلے کے اندر خلل دیکھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، آپ نے فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو شخص بھی قسم کھانا چاہتا ہو، حلف اٹھانا چاہتا ہو تو وہ اللہ ہی کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش ہو جائے۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تنبیہ کر دی عقیدے کے مسائل کے اندر۔ اسی طرح سے ایک اور مثال اپنے سامنے رکھیے، ایک اور نمونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر غلو کو پسند نہیں کرتے تھے۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو یہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کر جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ جائے۔ اس سلسلے میں وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس عبادت کو گویا کہ کم سمجھا اور کہنے لگے آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اس سے زیادہ عبادت نہ بھی کریں تو کیا حرج ہوگا؟ تو اس کے بعد ایک شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ رات کو جاگتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھتا رہوں گا اور روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں کبھی عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلل کو محسوس کیا۔ عقیدے کے مسائل کے اندر، دین کے مسائل کے اندر ایک خلل دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ میری مقرر کردہ حد سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما بال الناس یقولون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اور ایک روایت میں انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہو جنہوں نے یہ بات کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، خبردار میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، اور اس کے باوجود میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میری سنت، یہ ہے میرا طرز عمل، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے وہ حد جو میں نے مقرر کر دی ہے اپنے عمل کے ذریعے۔ لہذا جو شخص بھی اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، میرے اس طرز عمل کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ جہاں خلل دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خاموش نہیں رہے، تنبیہ کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، وضو کے اندر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ پیچھے رہتے تھے اور صحابہ کرام آگے چلتے، تو پیچھے سے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آ ملے۔ عصر کا تھوڑا سا وقت باقی تھا تو ہم وضو کرنے لگے
اور وضو کرتے ہوئے ہم نے اپنے پیروں کا خیال نہیں کیا، کئیوں نے پورے پیر دھوئے، کئیوں نے نہیں دھوئے، کئیوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو کے اندر ایک خلل دیکھا، اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان کے وضو کے اندر ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں، پانی نے ان کی ایڑیوں کو ٹچ نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی اونچی آواز کے ساتھ پکار کے کہا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، 3 مرتبہ کہا کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ جن ایڑیوں کو وضو کے اندر دھویا نہیں گیا، جو ایڑیاں خشک رہ گئی۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا کہ ایک غلط عمل کو دیکھا، ایک غلطی آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے۔ نماز کے مسائل میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کی تربیت بھی اسی طرح سے کی کہ نماز اللہ رب العزت کا فریضہ ہے، نماز کے اندر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو اچھی طرح سے ادا کرے، خوبصورت بنا کر سنوار کر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نماز کو پیش کرے۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے کہا یا فلان الا تحسن صلاتک، اے فلان کیا تو اپنی نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا؟ الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی، کہ نمازی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو کیا نمازی یہ دیکھتا نہیں؟ نمازی جائزہ نہیں لیتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ مالک الملک کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ جو قہار ہے، جو جبار ہے، جو العزیز ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو نماز اچھی طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو کیا یہ جائزہ نہیں لے سکتا، دیکھ نہیں سکتا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی واللہ لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، اللہ کی قسم میں اپنے سامنے سے بھی، میں اپنے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ تو یہ چونکہ جنات کا واقعہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا تھا کہ ایک صحابی جو ہے، ایک بندہ جو ہے وہ نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز کے اندر خلل نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا، اور آپ نے تنبیہ کر دی کہ نمازی کو نماز جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اور وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے کہ ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نماز دوبارہ پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے، وہ پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کیا، نبی نے جواب دیا، اور آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہی کہا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو بس اتنی نماز جانتا ہوں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، میرے اندر جو غلطیاں آپ مجھے تنبیہ کر دیں، مجھے سکھلا دیں نماز کے اندر جو غلطیاں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو نماز کا طریقہ سکھلایا، فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو اچھے طریقے سے مکمل وضو کیا کرو، ثم استقبل القبلة فکبر، پھر قبلہ رخ ہو کر تم اللہ اکبر کہا کرو، تکبیر تحریمہ اس کے ساتھ نماز کی ابتدا کرو، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، پھر تم قرآن جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، ثم ارکع، پھر تم رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نہیں کہ بس ابھی سر جھکایا ہی تھا، ابھی کمر جھکی ہی نہیں تھی کہ تم فوراً کھڑے ہو جاؤ، نہیں، اطمینان کے ساتھ مطمئن ہو کر رکوع کرو، اور پھر اپنا سر اٹھاؤ تو بالکل سیدھی کمر کے ساتھ مطمئن ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر دو سجدوں کے درمیان بیٹھو، اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو تو وہ بھی اطمینان کے ساتھ کرو۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان کے ساتھ تمام ارکان نماز کو تسلی کے ساتھ
ادا کرنے کی تعلیم دی۔ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نماز کے مسئلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تلقین کی کہ تمہیں اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اور جو خلل دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس کو تنبیہ کر دی کہ تم نے جس طرح جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھی اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھا کرانے کے لیے بھی، صفوں کو برابر کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ میں وہ حدیثیں چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہوئے کئی لوگ جلد بازی کرتے تھے، جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی امر بالمعروف اس فریضے کو ادا کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ آیا کرو، اور جلدی جلدی تم نماز کے لیے نہ آیا کرو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حج کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز مسجد خیف میں پڑھائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ مسجد کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر کے فرمایا علیہ بہما، ان دونوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ان دونوں کو لایا گیا اور وہ کانپ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈانٹ نہ پلا دیں یا ہمیں کوئی سخت قسم کی تنبیہ نہ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعکما ان تصلیا معنا، کہ تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے ساتھ نماز ادا کرتے، تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں ادا کی؟ تو ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا کنا قد صلینا فی رحالنا، ہم نے اپنے خیموں کے اندر ہی نماز پڑھ لی تھی۔ تو آپ نے فرمایا فلا تفعلا، اس طرح کبھی نہیں کرنا، اذا صلیتما فی رحالکما، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نیکی کی تلقین کر رہے ہیں کہ جب تم اپنے خیموں کے اندر نماز پڑھ لو، دوسرے لفظوں میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے آفس میں نماز پڑھ لو، ثم اتیتما مسجد جماعت، پھر تم ایسی مسجد میں پہنچ جاؤ جہاں جماعت ہو رہی ہو، فصلیا معہم، تو پھر جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کرو، فإنها لکما نافلہ، یہ جو نماز تم جماعت کے ساتھ پڑھو گے یہ نماز تمہارے لیے نفلی نماز ہوگی۔ فرض نماز تم نے پڑھ لی اپنے خیموں کے اندر ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مسجد میں آؤ اور تمہیں مسجد کے اندر جماعت مل جائے تو پھر تم وہی نماز جماعت کے ساتھ دوبارہ پڑھ لو، اس طرح تمہیں جماعت کا بھی ثواب ملے گا اور یہ نماز جو ہے تمہارے لیے نفلی نماز ہوگی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آداب مسجد بھی سکھلاتے تھے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے جو عربی بدو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تھا، پیشاب کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ فرمائیں کہ لا تزینو، اس کو چھوڑ دو، اس کو مت ڈانٹو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ خلل دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک برا عمل تھا، یہ عمل جائز نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی، لیکن بہت ہی اچھے انداز میں پیار و محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، مسجدیں جو ہوتی ہیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اس طرح کی گندی چیزوں کے لیے یہ مسجدیں نہیں بنائی جاتی کہ ان میں قضاء حاجت کی جائے، بلکہ انما هي لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ جو مسجدیں ہیں یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور قراءت قرآن کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ڈول منگوایا اور اس کے پیشاب پہ بہا دیا۔ تو یہ حدیث جو ہے کس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مسجد سکھلانے کے لیے نیکی کا حکم دیا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مسجد کے خلاف کوئی چیز دیکھی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی اور تعلیم کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے متعلق سکھلا دیا دین کے احکام کے متعلق۔ آگے چلتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں دیکھ لیں، میں چند ایک مثالیں آپ کو دے رہا ہوں عقیدے کے اندر اور اسی طرح وضو کے اندر، نماز کے اندر، اور اب ایک زکوٰۃ کے مسائل کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلل دیکھا
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے. دو عورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تو ان میں سے ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنی اس بیٹی کے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں ادا کرتی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت سونے کے ان 2 کنگنوں کی جگہ پہ جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول یقیناً میں اس بات کو پسند نہیں کرتی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو. تو اس عورت نے وہ کنگن اپنی بیٹی کے ہاتھ سے نکالے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھ دیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں صدقہ کر رہی ہوں. اب یہ جو خلل دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, بچی ہے نا, بچی نے کنگن پہنے ہوئے ہیں, اگر ان بچی کے زیورات کی اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو کیا حرج ہے. نہیں, ایسا نہیں کیا, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی والدہ کو تنبیہ کی کہ تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اگر نہیں کرو گی تو پھر ان کنگنوں کی جگہ پہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے. اسی طرح سے میرے عزیز بھائیو, ہمیں اپنے گھروں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے. جہاں کہیں بھی ہمیں نیکی کا حکم دینے کا موقع ملے, تلقین کرنے کا موقع ملے, ہمیں وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور جب کبھی ہم اپنے گھر کے اندر خلل دیکھیں, اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی بیوی اور اسی طرح باقی خواتین کے اندر یا اولاد کے اندر اگر ہم کوئی خرابی دیکھیں تو اس خرابی پر ہم تنبیہ کریں اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حج کے دوران بھی یہ فریضہ خوب سر انجام دیا. حضرت الفضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میدان عرفات ہے. اسی دوران ایک عورت آتی ہے اور وہ خصم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. تو وہ عورت خوبصورت تھی, ظاہر ہے کہ احرام کی حالت تھی, اور یہ الفضل بن عباس بھی خوبرو نوجوان تھے. تو الفضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت الفضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نوٹ کیا, آپ نے اس کو محسوس کر لیا کہ ایک مرد ایک عورت کی طرف, غیر محرم عورت کی طرف دیکھ رہا ہے اور ایک عورت ایک غیر محرم مرد کی طرف دیکھ رہی ہے, نظروں کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ حج کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے, یہاں کون کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے صحابی کو روکا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو پکڑ کر دوسری طرف موڑ دیا. اور ایک بار نہیں کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے چہرے کو پکڑ کے دوسری طرف موڑا تاکہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے. یہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ انسان جہاں پر اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی سے منع کر سکتا ہو, جہاں اس کا زور چلتا ہو, جہاں اس کو اتھارٹی حاصل ہو, وہاں وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی وہ برائی سے منع کرنے کی کوشش کرے. کم از کم ہم اپنے گھروں کے اندر, ہمیں اپنے گھر والوں پر اختیار ہوتا ہے, بیوی بچوں پر اختیار ہوتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمارے گھر والے جو ہیں وہ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, ہماری بیویاں, ہماری اولاد, بیٹے بیٹیاں ہمارے ماتحت ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں جب ہم یہ دیکھیں کہ کوئی برائی نظر آ رہی ہے, کوئی غلط کام جو دین کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, تو وہاں پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے. نصیحت کرتے ہوئے زبان کے ساتھ بھی سمجھانا چاہیے, اچھے انداز کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ. ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے اہل و عیال سمجھ جائیں, لیکن اگر ایسے وہ نہیں سمجھتے, ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی, تو پھر وہاں پر آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی اس برائی کو روک سکتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس صحابی کو منہ سے پکڑ کے, اس کے چہرے سے پکڑ کے اس کے چہرے کو دوسری طرف پھیرا تاکہ وہ ایک غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے. اسی طرح ایک اور مثال لے لیجئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے، اور اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہے اور طریقہ گفتگو کے ساتھ ہے، کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بری بات کرتا ہے تو آپ اس کا جواب کس طرح سے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ یہود آئے اور وہ کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ السلام کا معنی موت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ فرمانے لگے علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، یہ موت تم پر ہو، تم مرو، اور تم پر اللہ کی لعنت بھی ہو، تم پر اللہ کا غضب بھی ہو۔ یعنی انہوں نے ایک لفظ بولا تھا، ان کے ایک لفظ کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ کے ساتھ ان کا جواب دیا۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر ایک سناتا ہے تو اس کو 10 سننی پڑتی ہے، اور ہم تو پھر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کوئی ایک بات سنا کر یا ایک لفظ بول کر یہ جائے گا کہاں، یہ ہم سے 10 سن کر کے جائے گا۔ اگر کوئی ایک گالی دیتے ہیں ہم اس کو 10 گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ ان کے بھی جذبات تھے۔ جب یہود نے اس قسم کی گستاخی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ تم پر موت آ جائے تو حضرت عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے 3 الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور تم پہ اللہ کا غضب۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو طریقہ گفتگو ہے یا جو جواب دینے کا انداز ہے یہ شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی ہے، یہ شرعی اصولوں کے خلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش نہیں رہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، یہودی ہیں نا، کفار ہیں، ان کو اس قسم کے الفاظ کہے جا سکتے ہیں، وہ ویسے بھی ملعون ہیں، وہ ویسے بھی اللہ کی طرف سے غضب کے مستحق ہیں، تو کیا حرج ہے اس قسم کے الفاظ کہنے میں؟ لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ مہلاً، یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، علیک بالرفق، تم نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے بری بات کی ہے، لیکن تم نرمی اختیار کرو، اور وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، اور تم سختی کرنے سے، تشدد کرنے سے، بدزبانی کرنے سے بچو۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اولم تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ رددت علیہم، میں نے ان کی بات کو ان پر لٹا دیا ہے، فیستجاب لی فیہم، میری بد دعا کو ان کے حق میں قبول کر لیا جائے گا، ولا یستجاب لہم فی، اور ان کی بد دعا کو میرے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، حتیٰ کہ کافروں کے خلاف بھی انسان کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، بد اخلاقی کا رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ کافروں کے خلاف بھی، چاہے کہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کے سامنے سے بندے کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو، کوئی گالی دیتا اس کو معاف کر دو، یہ نہیں کہ ایک گالی کے جواب میں کی گالیاں دو، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ہماری تربیت کر دی کہ ہم نے اس قسم کی سچویشن کے اندر، اس قسم کے معاملات کے اندر ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گھر میں تشریف لائے۔ حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے میرے پاس ایک بندے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ غضب اور غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک غیرت مند انسان وہ کب برداشت کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھے؟ ظاہر ہے کوئی غیرت مند انسان برداشت نہیں کرتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ معاف کرے آج بہت سارے ہمارے بھائیوں کے اندر غیرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں رہی کہ ان کی بیوی بغیر پردہ کے وہ بازار گھومتی رہے، مارکیٹیں پھرتی رہے، وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ وہ گفتگو کرتی رہے، غیر محرم مردوں کے ساتھ وہ بیٹھی رہے، ایک آفس میں دونوں کام کرتے رہے، مکس گیدرنگ ہو۔ آج لوگوں کی غیرت ختم ہو گئی الا ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے تو کہتی ہیں کہ میں نے فوراً کہا
اے اللہ کے رسول انہو اخی من الرضاع، یہ میرا رضائی بھائی ہے، یہ میرا کیا ہے؟ رضائی بھائی ہے، لہذا وہ میرے لیے محرم ہے، وہ نہ محرم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا انظر اخوتکن من الرضاع، تم ذرا دیکھ لیا کرو کہ تمہارے رضائی بھائی کون ہیں۔ فإنما الرضاعة عن المجاعة، کیونکہ وہ رضاعت جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ رضاعت ہوتی ہے کہ جو اس وقت ہو جب بچہ شیر خوار ہو، بچہ دودھ پی رہا ہو ماں کی گود میں، اور وہ اس کی بھوک جو ہے وہ ماں کے دودھ کے ساتھ ہی ختم ہو، تو اس دوران اگر وہ رضاعت کرے گا تو اس کے ساتھ حرمت ثابت ہوگی، ورنہ اگر اس طرح کوئی بندہ کوئی رضاعت کرتا ہے تو اس کے ساتھ حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے گھر کے اندر، اگرچہ اس کے بعد میں وضاحت ہو گئی کہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، لیکن اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں تک عائشہ کے رضائی بھائی ہیں، تو غیر محرم کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے مطابق آپ نے غصہ جو ہے وہ دکھلایا وہاں پر، اور آپ نے وہاں تنبیہ بھی کر دی کہ دیکھ لیا کرو، جائزہ لے لیا کرو کہ کون تمہارے محرم ہیں اور کون تمہارے غیر محرم ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تکیہ جو ہے وہ گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس پر کچھ تصویریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر کی دہلیز پر ہی رک گئے، کیونکہ وہ تکیہ سامنے پڑا ہوا تھا اور اس وقت تصویریں تھیں۔ آپ اپنے گھر کی دہلیز پر رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں کراہیت کے، ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اتوب الی اللہ وإلی رسولہ، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غصے کے اور کراہیت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو میں اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ ماذا اذنبت، تو اللہ کے رسول مجھے بتلائیے تو صحیح کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایک سمجھدار بیوی تھی اور سمجھدار بیوی پر خامن کے چہرے کے جو ناراضگی کے اثرات ہوتے ہیں، خامد کے چہرے پہ اگر ناراضگی کے، کراہیت کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو ایک سمجھدار بیوی فوراً سمجھ جاتی اور پھر وہ پوچھتی ہے کہ تاج مجھے بتلائیں، میرے سر کے تاج مجھے بتلائیں میں نے کیا غلطی کی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ، یہ جو تکیہ رکھا ہوا ہے جس پر تصویریں بھی ہیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اس لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس کا سہارا لے کر بیٹھیں، یہ اس کے اوپر بیٹھیں، میں نے تو آپ کی آسانی کی خاطر، آپ کی سہولت کی خاطر یہ تکیہ لے کے گھر میں رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور، یہ جنہوں نے یہ تصویریں بنائی ہیں يعذبون یوم القیامہ، ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ويقال لهم، اور انہیں کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، یہ جن کو تم نے پیدا کیا تھا نا تصویروں کے ذریعے، یہ جو تم نے مجسمے بنائے تھے، آج ان کو زندہ کر کے بھی دکھلاؤ، ان کو زندہ کر کے دکھلاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت روح پھونکتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اسی طرح باقی جاندار چیزیں۔ تو یہ جو تصویریں بنانے والے اللہ کی اس صفت کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن ان کو کہے گا کہ تم نے یہ جو مجسمے بنائے تھے آج ذرا ان کے اندر روح پھونک کر ان کو زندہ کر کے بھی دکھلاؤ۔ اور ظاہر ہے وہ اس دن اس طرح نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی وہ دنیا کے اندر اس طرح کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے گھر کے اندر، بلکہ آپ نے اس غلطی پر تنبیہ کر دی اور آپ نے وارننگ دے دی۔ اسی طرح سے ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں، گھر کے اندر اگر کوئی غلطی نظر آئے، کوئی برا عمل نظر آئے تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس غلطی پر تنبیہ کرنی چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ دو تین مثالیں اور بھی بیان کر کے میں خود یہ آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، وہ بات کیا تھی ذرا توجہ سے سنیے گا، خصوصاً میری مائیں بہنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا وکذا، کہ اے اللہ کے رسول یہ جو صفیہ آپ کی بیوی ہیں ان کے اندر اتنا ہی عیب کافی ہے کہ وہ ایسے ہیں، اشارہ کیا صرف۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اشارے کے ساتھ گویا
وہ یہ بتلا رہی تھی کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے. صرف اشارہ کیا کہ آپ کی اس بیوی کے اندر بس اتنا ہی عیب کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. تم نے ایسا لفظ بولا ہے, ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی جو ہے وہ بدبودار ہو جائے, پورے سمندر کا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے, اس ایک لفظ کے ساتھ. اور وہ لفظ بھی اشارے کے ساتھ تھا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. یہ قد تو اللہ تعالی نے بنایا ہے نا, کسی کا لمبا قد ہے یا کسی کا چھوٹا قد ہے, اللہ نے بنایا ہے. تو کسی کے قد کو تانے کا نشانہ بنانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی خاموشی اختیار نہیں کی. اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی کہ آئندہ اس قسم کا لفظ نہیں بولنا ہے. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں تک کو بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرتے تھے. اور اگر بچوں کے اندر کوئی خرابی نظر آتی, بچوں کے اندر اگر کوئی غلطی نظر آتی, کوئی خلل نظر آتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے. وہاں بچوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے. ایک دو مثالیں, حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی جو کھجوریں آئی ہوئی تھی, اور صدقے سے مراد زکوٰۃ کی کھجوریں, ان کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ میرے اس لخت جگر نے, میرے اس نواسے نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی ہے, تو آپ نے فوری طور پر فرمایا کخن کخن یا کخ کخ. یہ دو لفظ جو ہے یہ اصل میں تنبیہ کے لیے بولے جاتے ہیں, اور اس میں ان دو الفاظ کے اندر اصل میں حقارت ہوتی ہے کہ یہ تم کتنی غلط حرکت کر رہے ہو, کتنی غلط بات ہے کہ تم صدقے کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھا کر کے کھا رہے ہو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے, معصوم بچہ ہے, چلو کوئی بات نہیں, اس سے غلطی ہوگی تو وہ کھجور تو کھا لے. اب ہونا کہ نہیں, نکالو اس کھجور کو, یہ جو زکوٰۃ کی کھجور تم کھا رہے اس کو نکال دو. اور آپ نے فرمایا اما علمت انا لا ناکل الصدقہ, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے, ہم آل رسول کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ صدقہ کھائیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو تنبیہ کر دی. یہ ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ بچوں کی بھی اس طرح تربیت کرنی چاہیے, نیکی کی تلقین کر کے, اور اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہو تو اس کے بارے میں تنبیہ کر کے بچوں کو بھی اس طرح سے ان کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح وہ بچہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا, اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا, لیکن ان کی وفات کے بعد وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انا کے ساتھ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں کھانا کھاتا تھا تو برتن کے اندر میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی تنبیہ کی, نیکی کی تلقین کی اور برائی سے منع کر دیا. آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک, اے بچے تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ, وکل مما یلیک, اور اپنے سامنے سے کھایا کرو. حضرت عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی تعلیم دے دی تو اس کے بعد سے لے کر میں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے کھانا کھاتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں, دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاتا ہوں, اور میں کبھی ادھر ادھر ہاتھ نہیں پھیلاتا بلکہ اپنے سامنے سے کھاتا ہوں. تو بچوں کی بھی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے, نیکی کی تلقین کر کے اور برائی سے منع کر کے. آخر میں بس یہ دو اور نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لین دین کے معاملات کے اندر بھی نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں سے گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ غلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کیسے لگا کہ جیسے جو اندر غلہ پڑا ہوا ہے وہ گیلا ہے. تو آپ نے پوچھا یا صاحب ما هذا یا صاحب الطعام, اے غلے کے مالک یہ کیا ہے, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو اوپر جو غلہ ہے وہ خشک ہے, جو نیچے ہے وہ تر ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بارش کا پانی, بارش آئی تھی تو بارش کے پانی کی وجہ سے یہ غلہ جو ہے وہ تر ہو گیا تھا تو اس کو میں نے نیچے رکھا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی دیکھی
ایک خلل دیکھا لین دین کے معاملات کے اندر، دھوکہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق کی یراہ الناس، یہ جو تم نے سب سے نیچے رکھا ہوا ہے، بارش کے پانی کے ساتھ جو غلہ جو ہے وہ تر ہو چکا ہے، تو اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ تو جو خریدتا وہ بصیرت کی بنیاد پہ خریدتا، وہ دیکھ کر خریدتا کہ یہ غلہ گیلا ہے، اگر وہ خریدنا چاہتا تو خریدتا، لیکن یہ تم نے اس کو نیچے رکھ کر اس کو تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے تو وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف گھر کے اندر، نہ صرف مسجد کے اندر، نہ صرف حضر سفر کے اندر، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کے اندر لین دین کے معاملات کے اندر بھی نیکی کی تلقین کی، اور آپ نے برائی سے منع فرمایا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی کھجور لے کر کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ برنی کھجور کون سی کھجور ہوتی ہے؟ بڑی عمدہ قسم کی کھجور ہوتی ہے، اور اس حدیث کو ذرا توجہ سے سنیے گا، اس کی روشنی میں آپ ایک مسئلہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ عمدہ کھجور لے کر کے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من این ھذا، بلال ذرا یہ بتلاؤ کہ یہ عمدہ قسم کی کھجور تم کہاں سے لائے ہو؟ حضرت بلال نے کہا کہ میرے پاس اصل میں کچھ پرانی کھجور پڑی ہوئی تھی ردی قسم کی، تو میں نے اس کھجور میں سے 2 صاع بیچ کر اس اچھی کھجور کا 1 صاع خریدا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کھجور کے معاملے کے اندر یہ 6 جنسوں میں سے ایک جنس ہے، ان 6 جنسوں کے متعلق اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ان کے اندر برابری ہو، جب ان کا تبادلہ ہو، خرید و فروخت ہو تو برابری ہو، اور وزن کے اندر کمی بیشی نہ ہو۔ تو یہاں حضرت بلال یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ردی پرانی کھجور کے 2 صاع دے کر میں نے اس برنی کھجور کا 1 صاع خریدا ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا عین الربا، یہ تو بالکل بعین ہی سود ہے کہ تم 2 صاع کھجور دے کر 1 صاع تم لے رہے ہو، تو یہ تو بالکل سود ہی ہے، عین سود ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا تفعل، تم آئندہ اس طرح سے نہ کرنا، ولکن اذا اردت ان تشتری، لیکن جب تم کھجور خریدنا چاہو فبع التمر، تو تم اس طرح کرو کہ سب سے پہلے جو کھجور تمہارے پاس ہے نا اس کو بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو، پھر اس کی قیمت کے ساتھ تم تازہ کھجور، نئی کھجور لینا چاہتے ہو تو جتنی تمہیں مل جائے اس کے ساتھ وہ خرید لو، اس طرح ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح تم نے تبادلہ کیا ہے 2 صاع دے کر 1 صاع تم نے لیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج کل مارکیٹ کے اندر جس طرح سونے کے زیورات بیچے جاتے ہیں اور پرانے زیورات بیچ کر ان کے بدلے میں نئے زیورات خریدے جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ وزن کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ وزن کے اندر جو فرق ہوتا ہے تبادلے میں، اس طرح اگر تبادلہ ہو سونے کو سونے کے بدلے میں بیچیں گے تو اگر وزن کے اندر کمی بیشی ہوگی تو یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین سود قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بخوبی ادا کیا، اور ہر جگہ پہ ادا کیا، اور ہر ایک کے سامنے ادا کیا۔ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی تلقین کی، برائی سے منع کیا۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، یأمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور جو برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں کامیابی پانے والے جو اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس فریضے سے غفلت کریں گے اور یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے، آپ چاہے گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، اگر آپ یہ فریضہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کے رسول کی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور بھی ضرور برائی سے منع کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر عین قریب ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، اور پھر جب اللہ عذاب بھیجے گا فَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا۔ اب تم جتنی مرضی دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ فریضہ کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق دے۔
اللہ ہمیں خود بھی نیکی کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم.